اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کفار پر آسان نہ ہوگا۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے، اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر، اور بیٹے دیے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں، اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان۔ پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی، اس پر پھٹکار، اس نے کتنی بری بات طے کی، اس پر پھٹکار، کیسی بری بات طے کی اس نے۔ پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے، یہ نہیں مگر انسان کا کلام۔ عنقریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا، اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جھلسا دینے والی آدمی کی کھال کو۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے داروغے مگر فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان، اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور مومن، اور تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس بیان سے؟ یوں ہی اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے۔ ہاں ہاں، چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے، اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے، یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، ڈراوا ہے لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، سوائے اصحاب یمین کے جو جنتوں میں ہوں گے۔ اہل جنت پوچھیں گے مجرموں سے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ ہرزہ سرائی میں لگے رہتے، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ بس انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو بھاگے جا رہے ہیں شیر سے، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، دراصل وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ ہاں ہاں، یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کر لے، اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہی اس قابل ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔